رات کے 3 بجے تک مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بالآخر میں مجبور ہو کر اپنی بہن کے کمرے میں گیا تھا کہ میں آہستہ سے اپنی بڑی بہن کو اٹھا کے اس سے بات کر سکوں۔ میں اس کمرے میں آیا تو ہلکی سی روشنی والی لائٹ چل رہی تھی۔ میری ساری بہنیں سو رہی تھیں اور پھر میں نے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تو وہ کمرے میں نہیں سو رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میری بہن رات کے اس وقت کہاں جا سکتی ہے۔ میں باہر سین میں آیا۔ ہمارا باتھ روم باہر سین میں بنا ہوا تھا۔ میں باتھ روم کے قریب آیا تو مجھے ہلکی سی سرگوشم کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جو باتھ روم کے قریب سے آ کر سنا تو وہ میری بہن کی آواز تھی جو کسی کو کہہ رہی تھی کہ جلدی کرو کوئی آ نہ جائے، اور کوئی بندہ تھا بول رہا تھا کہ رات کے 3 بج رہے ہیں، اس وقت کون آئے گا، تم پریشان نہ ہو، مجھے سکون کے ساتھ کرنے دو۔ پھر میں باتھ روم کا کوئی سراغ ڈھونڈنے لگا تاکہ میں اندر ان دونوں کو دیکھ سکوں کہ اندر آخر چل کیا رہا تھا۔ پھر باتھ روم کے روشن دان سے جب میں نے اندر دیکھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو سکون دے رہے تھے۔ وہ لڑکا ہمارے ہی محلے کا تھا جو میری بہن کو سکون دے رہا تھا۔ مجھے کافی غصہ آیا، میں پریشان ہوا کہ کیا کروں، اور پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں واپس باتھ روم کے مین دروازے پر آیا اور میں نے ہلکے سے کہا، کنیز مجھے پتہ ہے تم اندر ہو اور تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم لوگ اندر کیا کر رہے ہو، تم دونوں کی بلا اسی میں ہے، کیا آہستہ سے دروازہ کھولو، گھر میں سے کوئی شور شنکا جاگ نہ جائے، اور شور مت کرنا۔ میری بڑی بہن کی اندر سے آواز آئی، بھائی آپ غلط فہمی ہوئی ہے، میں واش روم میں ہوں، آپ کیوں آئے ہیں، جائیں آپ۔ میں نے کہا نہیں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، یہ تیمور ہے نا، وہ آوارہ لڑکا، اسی کے ساتھ تم رنگرلیاں منا رہی تھی، تمہاری بلا ایسی میں ہے کہ دروازہ کھولو ورنہ میں امی اور ابو کو اٹھا کے آ جاؤں گا۔ ابھی پھر کنیز نے کہا، اچھا بھائی آپ کسی کو نہ اٹھا کے لائیں، میں دروازہ کھول رہی ہوں۔ اور پھر آہستہ آہستہ کنیز نے دروازہ کھولا۔ وہ لڑکا تیمور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا، خبردار تیمور، جو تم یہاں سے ہلے بھی۔ وہ بھی رکا رہا اور میری بہن بھی۔ پھر میں نے بہن پر جھوٹا موٹا غصہ کیا۔ مجھے پہلے سے شک تھا اپنی بہن پر کہ شاید وہ اس طرح کے کام میں ملوث ہے، لیکن آج میں نے ہاتھوں سے دیکھ لیا تھا، اس کے پاس نہ کرنے کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ سب کب سے چل رہا تھا تم دونوں کے بیچ؟ اور پھر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم تو بڑا کہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، اس لیے میں دوسری شادی نہیں کر سکتی، پھر یہ کام تو تم بڑے شوق سے کر رہی ہو۔ پھر میری بہن مجھ سے کہنے لگی، یوسف جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، آج تم ہاتھ آئی ہو، میں اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف تم کیا چاہتے ہو، خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو، امی اور ابو کو پتہ چل گیا کہ میں تیمور کے ساتھ تھی تو وہ تو مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے، پلیز میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو، میرا پردہ رکھ لو۔ پھر میں نے کہا، اچھا تم اس تیمور کو بھگاؤ۔ تیمور پہلے سے ہی بہت ڈرا ہوا تھا، وہ یہ سنتے ہی باہر چلا گیا، اس نے میری بات بھی نہیں سنی، اور پھر میں نے اپنی بہن کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا، جو یہ تم کام اس کے ساتھ کر رہی تھی، چلو باتھ روم کے اندر میرے ساتھ بھی کرو۔ وہ کہنے لگی، نہیں بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، تمہیں کرنا پڑے گا ورنہ میں امی اور ابو کو اٹھا کے لاؤں گا۔ پھر میری بڑی بہن مجھ سے کہنے لگی، یوسف شرم کرو، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوتا، اس وقت میرا دماغ بہت خراب ہے، ویسے بھی مجھے تمہاری ضرورت تھی، میں تمہیں اٹھانے ہی آیا تھا، یہ تو اچھا ہوا تم مجھے اس حالت میں مل گئی ہو، اب میں نہیں جاؤں گا، خود کو بنا سکون دلوائے۔ پھر میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور باتھ روم میں لے آیا۔ اس نے کہا، اچھا رکو رکو، میری بات تو سنو پہلے۔ پھر میں نے کہا، ایک ہاتھ میں پکڑ لو پھر بات بھی بتاتی رہو۔ اس نے کہا، نہیں، پہلے میری ایک شرط ہے، میں بعد میں تمہیں پورا پورا سکون دوں گی۔ میں نے کہا، اچھا بتاؤ، جلدی بتاؤ۔ اس نے کہا، ابھی نہیں، میں وہ کل بتاؤں گی۔ میں نے کہا، نہیں کنیز، ایسا ظلم مت کرو، رات نہیں گزرے گی۔ اس نے کہا، پکا وعدہ ہے، کل تمہیں سکون ضرور پہنچاؤں گی، لیکن میری پہلی شرط سن لو۔ میں نے بہت اصرار کیا، میں نے اس کے ہاتھ میں بھی دیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، لیکن وہ نہ مانی، اور پھر میں واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اب مجھے کافی دیر تک نیند نہ آئی، میں ایسا ہی جاگتا رہا اور اپنی بڑی بہن کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کب سے تیمور کے ساتھ لگی ہے، پتہ نہیں اور کس کس کے ساتھ وہ لگی ہے۔ جس چیز سے میں ڈر رہا تھا وہی کام میرے گھر میں ہو رہا تھا، کسی کے کہنے میں نہ آ جائے اور یہ کام نہ کر لے، آخرکار وہی ہوا۔ خیر میری آنکھ لگ گئی۔ آج میری آنکھ صبح 8 بجے کھلی تھی۔ میں باہر آیا تو امی ناشتہ بنا چکی تھی۔ مجھے کہا، یوسف آج اٹھنے میں تم نے بہت دیر کر دی ہے۔ میں نے کہا، ہاں امی، بس آنکھ لگ گئی تھی۔ امی نے کہا کہ اچھا جلدی سے ناشتہ کر لو اور پھر دکان پر جاؤ۔ میری امی بھی مجھے بہت خوبصورت اور حسین لگتی تھی، لیکن میں یہی سوچتا تھا کہ ان سے بات کیسے کروں، اور پھر میں اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کب وہ دن آئے کہ میں امی کے ساتھ۔ خیر پھر میں نے ناشتہ کیا۔
नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बहनों के कमरे में गया। मैं जब गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देख के मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उसने कहा, भाई आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या शर्त है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं वापस अपनी दुकान पर आया तो छोटे ने दुकान खोल के सफाई सुथराई करके बैठा हुआ था। दुकान पर बैठ के अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि मैंने जिसका जिक्र किया था, क्योंकि एक हमारे गांव की लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ और उसका नाम आलिया है और वो उस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है।